السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی کا ایک خوبصورت منظر ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے گروہ مسلمین، میں تمہیں اللہ عز و جل کی قسم اور تم پر اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میری طرف سے کسی پر کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کے بجائے مجھ سے یہیں بدلہ لے لے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ میں سے یا اس مجمع میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی جملے دہرائے، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار یہ ارشاد فرمایا تو ایک ضعیف العمر شخص جن کا نام عکاشہ تھا وہ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کبھی بھی کھڑا نہ ہوتا اگر آپ بار بار اس بات کا اصرار نہ کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک بار آپ کے ساتھ ایک غزوہ میں یعنی ایک جنگ میں شریک تھا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جنگ سے واپسی پر میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے برابر آ گئی اور میں اونٹنی سے نیچے اترا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دینے کے لیے، چومنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی بلند کی جو کہ میرے پہلو پر لگی۔ اس کے بعد حضرت عکاشہ نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا کہ آپ نے ایسا جان بوجھ کر کیا یا آپ کا ارادہ اونٹنی کو مارنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ کے جلال سے پناہ میں لیتا ہوں کہ اللہ کا رسول تمہیں جان بوجھ کر مارے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ فاطمہ کے گھر جاؤ اور وہی چھڑی لے کر آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی سے باہر نکلے تو سر پر ہاتھ رکھے یہی کہتے جاتے کہ یہ اللہ کے نبی اپنا قصاص خود دے رہے ہیں، یعنی اپنا بدلہ خود دے رہے ہیں۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور اس چھڑی کا مطالبہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ تو آج یوم عرفہ ہے، نہ ہی کوئی جنگ ہے، تو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ چھڑی کیوں منگوا رہے ہیں؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون شخص ہے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اور ساتھ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے فرمایا کہ اے بلال، انہیں لے جاؤ اور اس شخص کو کہو کہ جو بدلہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لینا ہے وہ بدلہ ان دونوں سے لے لے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مسجد نبوی پہنچے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ چھڑی پیش کی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چھڑی حضرت عکاشہ کو دی۔ تو جب یہ سارا منظر دیکھا صحابہ کرام نے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ اے عکاشہ، لو ہم آ گئے ہیں یا ہم موجود ہیں، جو بدلہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لینا ہے وہ ہم سے لے لو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر بیٹھ جاؤ، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے میری زندگی میں کوئی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لے۔ تو اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ لو یہ ہے میری پیٹھ اور یہ ہے میرا پیٹ، 100 کوڑے مجھے مار لو لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مت بڑھو۔ اللہ اکبر۔ لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے بڑھے، انہوں نے بھی اسی طرح عرض کی کہ اے عکاشہ، جو بدلہ لینا ہے ہم سے لے لو، ہم بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔
ہم سے بدلہ لینا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے بدلہ لینا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو بھی بیٹھنے کا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض یہ کی کہ یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا، وہ چھڑی مجھے لگی تھی، اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا۔ اس پر اللہ اکبر، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے جو ہے وہ کپڑا بھی اٹھا دیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی اور وہ یہ کہنے لگے کہ ارے دیکھتے ہو، عکاشہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر مارے گا۔ اور پھر جب حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیٹ کو دیکھا تو وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ سے چمٹ گئے اور بوسہ لینے لگے پیٹ مبارک کا، اور ساتھ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا کون ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لے؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہو تو بدلہ لے لو اور چاہو تو معاف کر دو۔ حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے آپ کو معاف کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ عز و جل روز قیامت مجھے معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنت میں میرا رفیق دیکھنا ہو، میرا ساتھی دیکھنا ہو، وہ اس بوڑھے شخص کو دیکھ لے۔ اس کے بعد وہی صحابہ اور وہی حضرت عکاشہ جن کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے صحابہ کرام کیا ارشاد فرما رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، لیکن اب یہی صحابہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومنے لگے اور ان کو مبارک دینے لگے کہ تم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جنت کے رفیق ہو۔ تو ناظرین، واقعہ شروع میں تو انتہائی حیرت انگیز تھا، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے کس قدر خوبصورت، جس سے ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ سے اور صحابہ کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر بہانے ڈھونڈا کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیض حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ چیزیں لے کر آئیں اور اس سبق کو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ اور جو دوسرا سبق ہمیں یہاں سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر عدل پسند تھے، کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے کسی پر زیادتی کی، حالانکہ یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی پر زیادتی کرے، جن کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے کیا کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام بہانے ڈھونڈا کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیض حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر آج ہم اس دور میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیض حاصل کرنے کے لیے درود و سلام پڑھیں، ٹھیک ہے، محافل کا انعقاد کریں، یا مثال کے طور پہ ہم اپنے انگوٹھے چومیں، اس میں بھی یہی نیت کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیض نصیب ہو، تو انشاءاللہ ہمیں بھی انشاءاللہ وہ فیض نصیب ہوگا، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت اور نیت دیکھی جاتی ہے، اور انداز اگر شریعت کے مطابق ہے، شریعت سے نہیں ٹکرا رہا، تو وہ ہر انداز جو شریعت سے نہ ٹکرائے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا وہ ہر انداز اچھا ہے۔ محافل کا انعقاد ہے، جلوس نکالنا ہے، ربیع الاول پر اپنے گھر کو سجانا ہے، یہ سب وہی انداز ہیں جس سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیض نصیب ہو، ان کی محبت کو ہم جو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اس کو ظاہر کرنے کے یہ انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارے دلوں میں محبت ہے اس کو اور ابھارے، اس کو اور بڑھائے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔